ناظرین، نماز کے اندر کچھ چیزیں شرطیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، سب کو ہمیں انہی کی جگہوں پر ادا کرنا چاہیے، تب جا کر نماز صحیح معنوں میں ادا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کی کچھ سنتیں بھی ہیں جن کو ہمیں انہی کی جگہوں پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز چاہے آپ اکیلے پڑھیں یا امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، فرض، سنت، واجب، نفل، آپ کو ہر نماز میں ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ثنا ضرور پڑھنا ہے۔ ثنا اسے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ تو ہم نارمل نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ ہے۔ نماز جنازہ میں بھی ہمیں ثنا پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کی ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ تو یہ ثنا ہو گئی۔ نماز کے اندر ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اب اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض، سنت، نفل، واجب، کسی بھی وقت کی نماز ہو، آپ کو ہر نماز کی پہلی رکعت میں جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بول کر نیت باندھتے ہیں، فوراً نیت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز سے ثنا پڑھنا سنت ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، باقی کسی بھی رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، امام صاحب آہستہ آواز میں ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی آہستہ آواز میں ثنا پڑھنا ہے۔ یہاں پر امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو، چاہے وہ قرآن پاک ہو یا کوئی سورت وغیرہ ہو، کافی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب مان لیتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، جیسے ہی نیت باندھی مقتدی نے بھی نیت باندھ لی۔ اب امام صاحب ثنا پڑھ چکے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، لیکن کوئی مقتدی ایسا ہے کہ امام صاحب نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور ابھی اس کی ثنا مکمل ہی نہیں ہوئی، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب امام نے قرات شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تو اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے اور امام صاحب کی قرات سننا واجب ہے، اور جب سنت اور واجب میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح جو ہے، فضیلت جو ہے وہ واجب کو دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سنت سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک دو باتیں تو آپ نے سمجھ لی، لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جا کر امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں، آپ کو ثنا پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ نے ثنا نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، ثنا پڑھنا سنت ہے، اور سنت کے چھوڑنے سے، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑی جائے یا بھول کر چھوڑی جائے، نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو آپ امام صاحب کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں اور خاموش رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ مسئلہ ان نمازوں کے لیے ہے جہاں پر امام زور سے قرات کرتا ہے، جیسے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں امام صاحب زور سے تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ نمازیں جہاں پر امام صاحب خاموش رہتے ہیں، خاموش مطلب یہ کہ آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہیں، جیسے ظہر میں، عصر میں، تو پھر وہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں حکم یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، آپ نے دیکھا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں امام صاحب وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ جا کر وہاں شامل ہو جائیں، آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا تو حکم دیا ہی نہیں جائے گا ظہر میں اور عصر میں کہ امام صاحب کی قرات سننا واجب ہے، کیونکہ امام صاحب آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں آواز آتی ہی نہیں ہے، تو ہم وہاں پر ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز میں ثنا کب پڑھنا ہے، جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں،
اور امام صاحب کے پیچھے کون کون سی صورت میں ثنا پڑھنا ہے اور کون کون سی صورتوں میں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔